آئیے پیارے بچوں، آج ہم ایک اور کہانی کو سیکھتے ہیں۔ آج ہم یوسف کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسا پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ یعقوب کے 12 بیٹے اور ان میں سے ایک بیٹا یوسف جو ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بھائیوں نے اس کو مصر میں بیچ دیا۔ یعقوب جو تھا وہ یوسف کو، جو ان میں سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کو زیادہ پیار کرتا تھا اور اسے ایک خوبصورت لباس جو تھا اس نے بنا کر دیا۔ اور دوسرے جو اس کے بھائی تھے وہ اس سے جلتے تھے، اور ایک دن یعقوب نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے پاس بھیجا جو کھیتوں میں اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے۔ اور جب ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ایک خشک کنواں جو تھا اس میں پھینک دیا۔ ان کا ارادہ جو تھا کہ اس کو قتل کر دیں، مگر بعد میں انہوں نے اسے چاندی کے 20 سکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قافلے کو بیچ دیا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جو لباس تھا اس کو پھاڑا اور اس پر بکری کا خون لگا کر اپنے باپ کے پاس بھیجا۔ اور جب یعقوب نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا اور سمجھا کہ اس کے بیٹے کو کسی درندہ نے مار کر کھا لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے بڑی مدت تک اپنے بیٹے کا غم کیا، اور ادھر جو سوداگر تھے وہ یوسف کو خرید کر مصر لے گئے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے سردار پوتیفر کے پاس اسے بیچ دیا، اور یوسف جو تھا وہ پوتیفر کے ہاں کام کرنے لگا، اور خداوند نے اسے برکت دی۔ یہاں تک خداوند نے اسے برکت دے دی کہ وہ پوتیفر کے گھر کا مختار ٹھہرایا گیا۔ ایک رات ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ پوتیفر کی جو بیوی تھی اس نے یوسف کو برگلانے کی کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ نہ مانا، تو اپنے شوہر کے سامنے اس نے یوسف پر جھوٹا الزام لگا دیا، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوتیفر جو تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قید خانہ میں فرعون بادشاہ کا ساقی اور باورچی بھی تھے۔ انہوں نے ایک ہی رات خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف کو بتایا، کیونکہ جو یوسف تھا وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتا تھا۔ اور ان دونوں نے جو یوسف کو خواب بتائی، اس کی تعبیر یوں یوسف نے کی کہ ساقی کو رہائی اور باورچی کو پھانسی ملے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ آج کی اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ناروا سلوک رکھا اور اسے چاندی کے سکوں کے عوض جو 20 سکے لیے انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ لیکن چونکہ خداوند کی نگاہ اس پر تھی، خداوند نے اس کو بچایا
اور جہاں پر اس کو لے کر گئے نوکر بنا کر وہاں پر اس کو مختار ٹھہرایا گیا، پورا اختیار جو ہے وہ اسے دے دیا گیا۔ باقی ہم مزید آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ خداوند نے کیسے اس کو سنبھالا اور کس طرح اس سے کام لیا۔